کبھی یہ سوچا ہے کہ ایک چھوٹا سا بالکل نجی نوعیت کا جھوٹ کیسے پورے کے پورے معاشرے کو جلا کر راکھ کر سکتا ہے؟ دی کروسیبل بالکل اسی کی کہانی ہے، ایک ایسے گناہ کی جو ایک خوفناک عوامی المیے کی آگ بھڑکا دیتا ہے۔ تو چلیے چلتے ہیں 1692 کے سیلم میساچیوسیٹس میں۔ یہ ایک ایسی پیورٹن دنیا ہے جہاں ہر شخص کی عزت، اس کا نام ہی اس کا سب کچھ ہے۔ یہاں ایک چھوٹی سی غلطی بھی آپ کو برباد کر سکتی ہے۔ تو پھر ایسے میں کیا ہوتا ہے جب خوف کے ماحول میں جھوٹ کو ہی سچ مان لیا جائے، جب افواہیں حقیقت بن جائے؟ اس پوری کہانی کی شروعات ہوتی ہے جنگل میں بھڑکنے والی ایک چھوٹی سی معمولی سی چنگاری سے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ قصبے کا پادری ریورنڈ پیرس رات کے اندھیرے میں اپنی بیٹی، بھتیجی ایبی گیل اور کچھ دوسری لڑکیوں کو جنگل میں ناچتے ہوئے دیکھ لیتا ہے۔ ارے ان کے ساتھ اس کی غلام ٹیٹوبا بھی ہے جو روحوں کو بلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اب جیسے ہی یہ راز کھلنے کا ڈر پیدا ہوتا ہے، پیرس کی بیٹی ایک عجیب سی بے ہوشی کا شکار ہو جاتی ہے، اور بس یہیں سے جادو ٹونے کی افواہیں پورے سیلم میں آگ کی طرح پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن اس پورے معاملے میں ایک شخص ہے جسے سچائی کا پتہ ہے، جان پراکٹر، جو کہ ایک عام کسان ہے۔ وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ لڑکیاں صرف ڈرامہ کر رہی ہیں، لیکن ایک مسئلہ ہے۔ پراکٹر کا اپنا ایک بہت بڑا راز ہے، اسی گروہ کے لیڈر ایبی گیل کے ساتھ اس کا ماضی کا تعلق، اور یہی وہ بوجھ ہے جس نے اس کی زبان بند کر رکھی ہے۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ذاتی خوف اور خود کو بچانے کی خواہش الزامات کے ایک نہ رکنے والے طوفان میں بدل جاتی ہے۔ یہ سارا ہے جانک ڈومینو ایفیکٹ کی طرح پھیلتا ہے۔ سب سے پہلے ٹیٹوبا کو دھمکایا جاتا ہے، وہ اپنی جان بچانے کے لیے جادو ٹونے کا جھوٹا اقرار کر لیتی ہے۔ بس اسی لمحے ایبیگیل کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اصل طاقت تو الزام لگانے میں ہے۔ وہ فوراً لوگوں کے نام لینا شروع کر دیتی ہے۔ باقی لڑکیاں بھی اس ڈرامے میں شامل ہو جاتی ہیں، اور قصبے کا خوف ان لڑکیوں کو وہ اختیار دے دیتا ہے جس کا انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے درجنوں لوگ سلاحوں کے پیچھے پہنچ جاتے ہیں، اور پھر عدالت میں وہ نام لیا جاتا ہے جو سب کچھ بدل دیتا ہے، الزبیتھ پراکٹر، یعنی جان پراکٹر کی بیوی۔ اب یہ آگ پراکٹر کے اپنے گھر کی دہلیز تک پہنچ چکی ہے۔ اب اصل میدان جنگ سجتا ہے عدالت میں، جہاں عقل اور دلیل کا مقابلہ اجتماعی پاگل پن سے ہوتا ہے۔ اپنی بیوی کو بچانے اور ایبیگیل کے جھوٹ کو بے نقاب کرنے کا صرف ایک ہی راستہ بچا تھا۔ جان پراکٹر کو بھری عدالت میں اپنے سب سے بڑے گناہ کا اعتراف کرنا ہوگا، اسے اپنی عزت کو قربان کرنا ہوگا۔ اور وہ بالکل یہی کرتا ہے۔ عدالت میں اس کے الفاظ گونجتے ہیں، میں اسے جانتا ہوں جناب، میں اسے جانتا ہوں۔ یہ اس کے زنا کا کھلم کھلا اعتراف تھا، ایک ایسا سچ جو اس پورے کھیل کا پاسا پلٹ سکتا تھا۔ لیکن قسمت کا کھیل دیکھیے، یہی کہانی کا سب سے بڑا المیہ جنم لیتا ہے۔ ایک طرف جان پراکٹر ہے جو بے گناہوں کو بچانے کے لیے اپنا نام تک داؤ پر لگا دیتا ہے، اور دوسری طرف اس کی بیوی الزبیتھ ہے جو اپنی سچائی کے لیے مشہور ہے، لیکن آج اپنے شوہر کی عزت بچانے کے لیے وہ زندگی کا پہلا جھوٹ بول دیتی ہے اور عدالت میں اس تعلق سے صاف انکار کر دیتی ہے۔ ایک محبت بھرا جھوٹ جس کے نتائج بہت ہی خوفناک نکلتے ہیں۔ الزبیتھ کے اسی ایک جھوٹ کی وجہ سے پراکٹر کا سارا منصوبہ خاک میں مل جاتا ہے، اس کی ساکھ ختم ہو جاتی ہے، اور ایبیگیل ایک فاتح کی طرح ابھرتی ہے، اور جان پراکٹر کو شیطان کا ساتھی قرار دے کر گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اب کہانی کا آخری باب جیل کی اندھیری کوٹھی میں شروع ہوتا ہے، جہاں موت کے منتظر قیدیوں کو ایک آخری مشکل ترین انتخاب کا سامنا ہے۔ اس دوران سلم کا پورا معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے۔ دوسرے قصبوں میں ان مقدمات کے خلاف بغاوتیں شروع ہو گئی ہیں۔ خود ایبیگیل اپنے چچا کے پیسے چرا کر غائب ہو چکی ہے۔ عدالت کو اب اپنی ساکھ کی فکر پڑ گئی ہے، اور اپنی طاقت بچانے کے لیے وہ قیدیوں پر دباؤ ڈال رہی ہے کہ وہ جھوٹا اعتراف کر لیں تاکہ ان پھانسیوں کو جائز ٹھہرایا جا سکے۔ تو پراکٹر کے سامنے اب سوال کیا ہے؟ کیا وہ ایک جھوٹے کاغذ پر دستخط کر کے اپنی جان بچا لے، یا پھر سچائی کے ساتھ مر کر اپنا نام ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لے؟ اپنی بیوی سے بات کرنے کے بعد پراکٹر ایک بہت ہی اذیت ناک فیصلے پر پہنچتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اعتراف کرے گا، لیکن صرف ایک شرط پر، وہ اپنے علاوہ کسی اور بے گناہ کا نام ہرگز نہیں لے گا۔ یہ زندگی اور اصول کے بیچ کا ایک سمجھوتا تھا۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں کہانی کے کلائمیکس پر۔ سوال یہ ہے کہ ایک نام کی اصل قیمت کیا ہوتی ہے؟
जब जज ये हुक्म देता है कि प्रॉक्टर के दस्तखत वाले एतराफ नामे को चर्च के दरवाजे पर लगाया जाएगा, तो प्रॉक्टर एकदम टूट जाता है। वो चीखता है, क्योंकि ये मेरा नाम है, क्योंकि मेरी जिंदगी में मेरे पास कोई दूसरा नाम नहीं हो सकता। एक लम्हे के लिए वो हिम्मत हार कर दस्तखत कर देता है और फिर वो उस कागज को फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर देता है। इसने अपनी किस्मत का फैसला कर लिया है। वो फांसी चढ़ जाएगा, लेकिन अपनी रूह का सौदा नहीं करेगा। और उसकी बीवी एलिजाबेथ इस फैसले की गहराई को समझती है। उसके आखिरी अल्फाज हैं, उसने अपनी नेकी वापस पा ली है। खुदा न खास्ता कि मैं ये इससे छीन लूं। ये हार नहीं है, ये एक इखलाकी फतह है। तो ये कहानी हमें इस एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, किसी भी इंसान के नाम का, उसकी पहचान का असल पैमाना क्या है? वो इज्जत जो दुनिया उसे देती है, या वो सच्चाई और उसूल जिन पर वो अपनी जान तक कुर्बान कर देता है?